ایک چڑا درخت پر گھونسلہ بنا کر مزے سے رہتا تھا۔ ایک دن وہ دانا پانی کے چکر میں اچھی فصل والے کھیت میں جا پہنچا۔ وہاں کھانے پینے کی موج سے بڑا ہی خوش ہوا۔ اسی خوشی میں رات کو وہ گھر آنا ہی بھول گیا۔ ادھر شام کو ایک خرگوش اس درخت کے پاس آیا جہاں چڑے کا گھونسلہ تھا۔ درخت ذرا بھی اونچا نہیں تھا، اس لیے خرگوش نے اس گھونسلے میں جھانک کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ گھونسلہ خالی پڑا ہے۔ گھونسلہ اچھا خاصا پڑا تھا کہ وہ اس میں آرام سے رہ سکتا تھا۔ اسے یہ بنا بنایا گھونسلہ پسند آ گیا اور اس نے یہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ چڑا کھا کھا کر موٹا تازہ بن کر اپنے گھونسلے کی یاد آنے پر واپس لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں خرگوش آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے خرگوش سے کہا، چور کہیں کا، میں نہیں تھا تو نے میرے گھر میں گھس گئے ہو، چلو نکلو میرے گھر سے، ذرا بھی شرم نہیں آتی میرے گھر میں رہتے ہوئے۔ خرگوش امن سے جواب دینے لگا، کہاں کا تمہارا گھر؟ کون سا تمہارا گھر؟ یہ تو میرا گھر ہے، پاگل ہو گئے تم؟ ارے کنواں، تالاب یا درخت ایک بار چھوڑ کر کوئی جاتا ہے تو اپنا حق بھی گنوا دیتا ہے۔ یہاں تو جب تک ہم ہیں وہ اپنا گھر ہے، بعد میں تو اس میں کوئی بھی رہ سکتا ہے۔ اب یہ گھر میرا ہے، بیکار میں مجھے تنگ مت کرو۔ یہ بات سن کر چڑا کہنے لگا، ایسے بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کسی سالس کے پاس چلتے ہیں، وہ جس کے حق میں فیصلہ سنائے گا اسے گھر مل جائے گا۔ اسی درخت کے پاس ایک دریا بہتا تھا، وہاں پر ایک بڑی سی بلی رہتی تھی۔ ویسے تو یہ بلی ان دونوں کی پیدائشی دشمن ہے، لیکن وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا۔ احتیاط برتتے ہوئے بلی کے پاس جا کر انہوں نے اپنے مسئلے بتائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی الجھن تو بتا دی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ جو بھی صحیح ہوگا اسے وہ گھونسلہ مل جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اسے آپ کھا لیں۔ ارے ارے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تشدد جیسا گناہ نہیں اس دنیا میں، دوسرے کو مارنے والا خود جہنم میں جاتا ہے۔ میں تمہیں انصاف دینے میں تو مدد کروں گی، لیکن جھوٹے کو کھانے کی بات ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں ایک بات آپ لوگوں کے کانوں میں کہنا چاہتی ہوں، ذرا میرے قریب آؤ۔ تو خرگوش اور چڑا خوش ہو گئے کہ اب فیصلہ ہو کر رہے گا، اور اس کے بالکل قریب گئے۔ پھر کیا، قریب آئے، خرگوش کو پنجے میں پکڑ کر منہ سے چڑے کو نوچ لیا، دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے سے خرگوش اور چڑوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ سچ ہے، دشمن سے سنبھل کر اور ہو سکے تو 4 ہاتھ دور ہی رہنے میں بلائی ہوتی ہے۔